السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتے ہوں آپ کو اپنے چینل حور کہانی آفیشیل میں۔ کہا جاتا ہے کہ پختہ ایمان والے جب ضروریات زندگی کے لیے تگ و دو کرنے لگتے ہیں تو واقعی ان پر شیطان اپنی گرفت سخت کر دیتا ہے اور دنیاوی عیش و آرام کا لالچ دے کر ایمان والوں کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ شیطان بڑے بڑے ایمان والوں کا ایمان متنزل کر دیتا ہے؟ چلیے کہانی سنیں اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ دی نیوز کی اس خبر نے سارے شہر میں کھلبلی مچا دی تھی۔ یوں خبر بھی کچھ حیرت انگیز نہ تھی۔ دی نیوز کے دروازے پر اس وقت خاصی بھیڑ تھی۔ لوگ ایک ہی بات پوچھ رہے تھے، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ خبر صحیح ہے۔ بیچارہ ایڈیٹر اس جملے کو دہراتے دہراتے عاجز آ گیا۔ بار بار فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ فون کرنے والے صرف ایک ہی بات پوچھ رہے تھے، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ خبر صحیح ہے۔ ایڈیٹر اب جھنجھلا کر جواب دے رہا تھا۔ لوگ بار بار اس لیے پوچھ رہے تھے کہ ان کو اس خبر پر کسی طرح یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کو اخبار ہی کی اشاعت بڑھانے کا ایک ہتھ کنڈا سمجھ رہے تھے اور اس ایڈیٹر اس لیے جھنجھلا رہا تھا کہ لوگوں کو اس کی چھاپی ہوئی خبر پر یقین کیوں نہیں، جبکہ اس نے پوری تصدیق کر کے خبر چھاپی تھی۔ خبر شہر کی جامع مسجد کے امام جناب شیخ عبدالعظیم کے متعلق تھی۔ شیخ عبدالعظیم، جن کی عمر 60 سال سے کسی طرح کم نہ تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے بدن میں توانائی تھی۔ وہ اب بھی سینہ تان کر چلتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ عاجزی سے ان کی گردن جھکی رہتی تھی۔ رنگ گورا، گالوں پر ہلکی ہلکی سرخی، بھرا ہوا چہرہ، چہرے پر دو بڑی بڑی جاگتی آنکھیں جنہیں اب تک شیشوں کی ضرورت نہ پڑی تھی، سفید بالوں والی خوبصورت داڑھی۔ وہ بے حد نیک آدمی تھے اور اپنی پرخلوص طبیعت کے لیے بہت مشہور تھے۔ کل رات وہ چھت پر سو رہے تھے کہ قریب ہی ان کی بیوی کا پلنگ بھی تھا کہ ٹھیک رات 12 بجے چھت پر ایک ہنڈولا اترا۔ اس میں ایک خوبصورت پری بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پری نے اپنے ساتھ لائے ہوئے غلاموں کو اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی غلاموں نے شیخ صاحب کو مائے پلنگ کے اٹھا لیا اور اس پلنگ کو ہنڈولے میں رکھ دیا۔ شیخ صاحب کی بیوی نے یہ پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ بول نہ سکیں۔ وہ اسے جاگتی آنکھوں کا خواب سمجھتی رہیں۔ جب ہنڈولا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور شیخ صاحب کا پلنگ بھی برابر میں نظر نہ آیا تو انہوں نے اپنے رخسار پر بڑے زور سے تمانچہ مارا۔ تمانچے کی آواز ہوئی اور ساتھ ہی انہوں نے تکلیف محسوس کی۔ پھر اٹھ وہ کھڑی ہوئیں اور چلانے لگیں، لیکن اب چلانے سے کیا ہونا تھا؟ پری شیخ صاحب کو اڑا کر لے جا چکی تھی۔ یہ تھا وہ واقعہ جس کی خبر بنا کر دی نیوز میں شائع کی گئی تھی۔ بات واقعی حیرت انگیز تھی لیکن سچی تھی۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا تو اس میں لوگوں کا قصور نہیں تھا، قصور اس واقعے کا تھا جو کہ اس 20ویں صدی میں پیش آیا تھا۔ دن خاصا چڑھ گیا تھا، ہر طرف اس خبر کا چرچا تھا۔ ارے تم نے سنا؟ ہاں یار، بڑی عجیب بات ہے، شیخ صاحب کو پری اڑا لے گئی۔ کیا اب تک پریوں کا وجود ہے؟ اس واقعے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ پریاں ابھی موجود ہیں۔ ذرا تم سنبھل کر سونا، کہیں تمہیں نہ اڑا کر لے جائیں۔ یار مجھے لے جائیں تو مزہ آ جائے۔ وہ کمبخت عاشق ہوئی تو ایک نمازی پرہیزگار پر جو بوڑھا بھی تھا۔ ارے ہم جیسے کڑیل نوجوانوں کو لے جاتی۔ ہاں یہ تو ہے، مگر وہ شیخ صاحب کو لے کر کہاں گئی ہوگی؟ کوہ کاف اور کہاں؟ ابے عیش کر رہے ہوں گے، عیش۔ ایک خوبصورت محل کے سجے سجائے کمرے میں ریشم جیسے ملائم گدگدے بستر پر وہ آنکھیں موندے پڑے تھے۔ کمرے میں ان کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، لیکن اس کے باوجود وقفے وقفے سے ان کی داڑھی کے ریشمی بال اڑنے لگے، جیسے لگتا کہ کوئی پاس ہی بیٹھا بہت آہستہ آہستہ پنکھا جھل رہا ہو۔ شیخ صاحب صبح سے ہی بے ہوش پڑے تھے۔ پری نے راستے میں ہی ان کو بے ہوشی کی دوا سنگھا دی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا تھا دوا کا اثر کم ہو رہا تھا۔ اب وہ کچھ منٹوں کے بعد ہوش میں آنے والے ہی تھے۔ کمرے کی پوری فضا معطر تھی، اس کے ساتھ ہی خوشگوار اندھیرا بھی پھیلا ہوا تھا۔ اچانک شیخ صاحب کے جسم میں حرکت ہوئی۔ ان کا ہاتھ پہلو سے اٹھ کر سینے پر چلا گیا اور منہ سے آواز نکلی، ہونٹ ہلے اور کہا یا اللہ۔ آنکھیں بند ہی رہیں، پھر پپوٹوں کو حرکت ہوئی۔ شیخ صاحب نے سیدھے ہاتھ کی طرف گردن موڑ کر تکیے کو دیکھا۔ وہاں جائے نماز کی بجائے کشمشی رنگ کی مخمل دکھائی دی۔ اللہ کے نیک بندے کا دل گھبرایا اور انہیں خود بخود کسی خطرے کا احساس ہو گیا۔ وہ اٹھ بیٹھے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ دل نے سوال کیا۔ تبھی کمرے میں ایک باریک سی مترنم ہنسی گونجی۔ کون؟ شیخ صاحب نے پرچھائی سے پوچھا۔ جواب میں وہی مترنم ہنسی پھر سے گونجی۔ شیخ صاحب نے دل ہی دل میں کئی آیتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لی۔ تب انہوں نے اطمینان قلب محسوس کیا، چہرے پر بھی کسی قدر سکون کے آثار نظر آنے لگے۔ تو کون ہے بول؟ تو کون ہے بول؟ پھر وہی باریک مترنم ہنسی۔ تو کون ہے بتا اور اپنے آپ کو ظاہر کر، مجھے تو کوئی خبیث روح معلوم ہوتی ہے۔ بتا یہ کون سا مقام ہے؟ تو مجھے کہاں لے آئی ہے اور تیری کیا غرض ہے؟
کمرے میں کچھ پرسائیاں سی لہرائیں اور پھر ایک رس بھری آواز سنائی دی، شیخ صاحب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان وہ ہوتے ہیں جنہیں خدا پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ شیخ صاحب نے اس کی بات کاٹی، خیر میں جو کوئی بھی ہوں اپنے آپ کو مناسب وقت پر ظاہر کروں گی، فی الحال آپ اطمینان سے لیٹیں، جس چیز کی خواہش ہو حکم کریں، حکم کی فوراً تعمیل ہو جائے گی۔ تم مجھ سے چاہتی کیا ہو؟ فی الحال کچھ نہیں، ابھی آپ نہا دھو کر ناشتہ کر کے آرام فرمائیے، پھر اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ پھر نہ جانے کیوں امام صاحب کو اطمینان سا ہو گیا، انہیں محسوس ہوا جیسے اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آئیے، آواز آئی اور وہ آواز کے ساتھ ہی اٹھ کے جب وہ نہا دھو کر واپس آئے تو انہوں نے مسہری پر ایک بہترین جوڑا رکھا ہوا دیکھا۔ انہوں نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا اور کوہنیاں تکیے سے ٹیک لگا کر لیٹ گئے۔ کپڑے بدل لیجئے، وہی آواز آئی۔ نہیں شکریہ، میرے اپنے کپڑے ہی ٹھیک ہیں، شیخ صاحب نے اتنے اعتماد سے کہا کہ وہ آواز اصرار نہ کر سکی۔ جوڑا فوراً غائب ہو گیا۔ مصری کے قریب ایک چھوٹی سی گول میز آٹے کی، اس پر ناشتہ چنا ہوا تھا۔ شیخ صاحب نے ناشتے کو غور سے دیکھا مگر انہیں اپنے مطلب کی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ ہچکچاہٹ کیوں؟ اپنے اس ناشتے کو ہٹا لو، مجھے صرف دال روٹی چاہیے۔ ناشتہ ہٹ گیا اور اس کی جگہ دال روٹی آ گئی۔ ناشتے کے بعد شیخ صاحب کو حقے کی طلب ہوئی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ چونک پڑے، سامنے تازہ بھرا ہوا حقہ رکھا تھا۔ حقہ گڑگڑانے کے بعد ان پر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور وہ اپنا ہاتھ سر کے نیچے رکھے اور ایک ہاتھ گھٹنے پر رکھے سو گئے۔ دوپہر کو آنکھ کھلی، ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش میں تھے کہ ایک کونے میں چوکی اور چوکی پر جائے نماز رکھی نظر آئی۔ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک عجیب سا سکون محسوس کیا، ایسا سکون جو کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ نماز پڑھ کر وہ کمرے میں ٹہلنے لگے، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس دروازے میں سے انہیں پھلوں سے لدا ہوا ایک خوبصورت باغ نظر آیا۔ وہ اس باغ کی طرف لپکے تھوڑی ہی دیر ٹہلے ہوں گے کہ ان پر غنودگی طاری ہونے لگی اور وہ وہیں گدگدے فرش پر لیٹ گئے، لیٹتے ہی سو گئے۔ مغرب کے وقت آنکھ کھلی، نماز پڑھنے کے بعد کھانا ملا، حقہ پیا اور پھر سوچنے لگے کہ آج مجھے اتنی نیند کیوں آ رہی ہے، اور یہ سوچتے سوچتے ان کی آنکھوں پر خواب کے دبیز پردے پڑ گئے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ بیٹھے ہی تھے کہ کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی اور کیسی تھی انہیں کچھ معلوم نہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ روشنی کم ہونے لگی۔ روشنی کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب کی آنکھیں کھلنے لگیں۔ اس وقت کمرے میں بڑی مدھم روشنی تھی، جیسے 6-7 شمعیں جل رہی ہوں۔ پھر کمرے کا ایک دروازہ کھلا اور اس میں رنگین لباس لہرایا۔ شیخ صاحب کی آنکھیں ذرا اور کھل گئیں۔ کمرے میں داخل ہونے والی ایک نوجوان رسیلی لڑکی تھی جس کے باریک لباس سے اس کا جسم پھٹا پڑا تھا۔ شیخ صاحب نے اسے دیکھتے ہی لا حول کا ایک زوردار نعرہ لگایا۔ وہ بڑے کافرانہ انداز میں مسکرائی اور رقص کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر ہوش ربا انگڑائی لی۔ شیخ صاحب تاب نہ لا سکے، انہوں نے منہ پھیر لیا اور جلدی جلدی آیتیں پڑھنے لگے۔ اوہ، آپ نے تو منہ پھیر لیا، آپ نے تو مجھے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیجیے اب میں نے خود کو ظاہر کر دیا ہے، مجھے جی بھر کر دیکھیے۔ میرا نام گل بانو ہے، میں ایک پری ہوں اور آپ کی کنیز ہوں، اور اس وقت آپ میرے محل میں ہیں۔ یہ محل کوہ کاف کی سب سے بلند چوٹی پر آباد ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے صبح پوچھے جانے والے ہر سوال کا جواب دے دیا۔ تم ایک غیر مرد کے سامنے اتنے باریک لباس میں کھڑی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جواب میں مترنم ہنسی گونجی، اور اوپر سے ہنستی ہے بے حیا کہیں کی۔ شیخ صاحب ناراض نہ ہوں، میری طرف دیکھیے، میں نے لباس بدل لیا ہے۔ شیخ صاحب نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور فوراً ہی استغفار پڑھتے ہوئے اپنا منہ چھپا لیا۔ گل بانو بالکل ننگی کھڑی تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مسہری کے پاس آ کھڑی ہوئی اور اپنا ہاتھ شیخ صاحب کے سفید بالوں پر پھیرا۔ اپنے ناپاک ہاتھوں کو دور رکھو۔ شیخ صاحب منہ چھپاتے ہوئے بولے، اوہ، آپ تو ناراض ہو گئے، میں نے یوں ہی مذاق کیا۔ اب میری طرف دیکھیے، میں نے کتنی موٹی چادر لپیٹ رکھی ہے، دیکھیے نا۔ او خبیث عورت، اپنی غرض بتا۔ شیخ صاحب، آپ میں ذرا بھی حس نہیں، مجھ جیسی نرم و نازک لڑکی کو خبیث کہتے ہیں؟ اٹھیے ذرا میری طرف تو دیکھیے۔ شیخ صاحب نے اپنا سر ہاتھوں سے نکالا۔ وہ واقعی ایک موٹی چادر اوڑھے کھڑی تھی جس سے اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا تھا، صرف چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مسکرائی، بول۔ ان کی آنکھوں میں سرخی گھلنے لگی۔ اٹھ کر میرے پاس تو آئیے۔ وہ تیزی سے اٹھے۔ بول، تیری کیا غرض ہے؟ گل بانو مسکرائی، اپنے ہونٹوں کو سکیڑ کر دائرہ بنایا اور بڑے پیار بھرے انداز میں بولی، انہیں چوم لیجیے۔ شیخ صاحب سر سے پاؤں تک لرز گئے، آنکھوں میں خون اتر آیا۔
ان کا ہاتھ خود بخود اٹھا اور ہوا میں لہرایا اور اتنی زور سے گلبانو کے گالوں پر پڑا کہ وہ الٹ گئی۔ گلبانو چوٹ کھا کر مسکرائی، اس کے گالوں پر خون کی 5 لکیریں برابر بہہ رہی تھیں۔ شیخ صاحب، کل سے آپ کا کھانا بند، اس وقت تک جب تک کہ آپ میری یہ معمولی سی خواہش پوری نہ کر لیں گے۔ لعنت ہے تجھ پر اور تیری معمولی سی خواہش پر، دور ہو جا میری نظروں سے۔ شیخ صاحب کڑکے، اور پھر واقعی اگلے دن سے نہ صرف اس نے کھانا پینا بند کر دیا بلکہ حقہ بھی بند کر دیا۔ 2 دن شیخ صاحب نے بخیر و خوبی کاٹ دیے۔ تیسرے دن سے ان کی حالت غیر ہونے لگی۔ کھانے کی بات ہو تو آدمی کسی حد تک برداشت کرے، لیکن پیاس کس طرح کوئی برداشت کر لے، اور پھر اوپر سے حقے کی طلب۔ جب 4تھا دن لگا تو شیخ صاحب نے محسوس کیا کہ اب وہ زیادہ دن زندہ نہ رہ سکیں گے۔ پیٹ سے جا لگا تھا، رنگ زرد ہو چکا تھا، آنکھوں کے گرد زر ہلکے پڑ چکے تھے، ان کی چمک ماند پڑ گئی، بھربھرا چہرہ سوکھ گیا تھا، ہونٹوں پر پیپڑیوں کی تہ جم گئی تھی، وہ بے جان سے مسہری پر پڑے تھے۔ ان 4 دنوں میں گلبانو کئی بار ان کے پاس آئی تھی، لیکن انہوں نے ہر بار اس پر لعنت بیچ کر اسے مایوس لوٹا دیا۔ وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ اپنا ہاتھ پہلو سے اٹھا کر سینے پر نہ رکھ سکتے تھے۔ آنتیں کھانے کے لیے فریاد کر رہی تھیں اور ہونٹ پانی کے لیے ترس رہے تھے، لیکن وہاں نہ کھانا تھا نہ پانی۔ ہاں، ان کے سامنے گلبانو ضرور کھڑی تھی، جو آہستہ آہستہ سرہانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شیخ صاحب نے آہٹ سن کر بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی تو گلبانو مسکرا رہی تھی۔ شیخ صاحب اس کی طرف دیکھتے رہے۔ پتہ نہیں کس عالم میں گلبانو آہستہ آہستہ ان پر جھکنے لگی۔ اس کے ہونٹ ان کے پیپڑی جمے ہونٹوں کے بالکل قریب آ گئے تو شیخ صاحب نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے ہٹانے کی ناکام کوشش کی، لیکن ہاتھ کو جنبش نہ ہوئی۔ مجھے روٹی دو، ہونٹ ہلے اور ایسا لگا جیسے آواز کہیں بہت دور سے آئی ہو۔ روٹی ملے گی، لیکن پہلے ہمارا کام۔ گلبانو مسکرائی اور اپنے ہونٹوں کو پیپڑی جمے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ شیخ صاحب کو مجبوراً اس کے ہونٹوں کا بوسہ دینا پڑا اور تبھی گرجدار قہقہ سنائی دیا۔ اس قہقہے کی آواز سے پورا محل لرز گیا۔ شیخ صاحب کے سامنے گلبانو کی بجائے ایک خبیث صورت آدمی کھڑا تھا۔ گلبانو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ کون ہو تم؟ شیخ صاحب نے نحیف آواز میں کہا۔ میں شیطان الشیاطین۔ کون؟ ابلیس۔ ہاں، میں ابلیس ہوں۔ لا حول ولا قوت۔ میرا تجربہ کامیاب ہوا۔ ابلیس نے زوردار قہقہ لگایا اور غائب ہو گیا۔ شیخ صاحب بے ہوشی میں ڈوب گئے۔ رانی پور سے 10 میل دور مشرق کی طرف آج بھی یہ محل جوں کا توں کھڑا ہے جس میں شیطان نے اپنا تجربہ کیا تھا۔ اس کے اندر ہر چیز ویسے ہی رکھی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی ابھی اس محل کو چھوڑ کر گیا ہو۔ لوگ اسے شیطان محل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئیکن لازمی پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل جائے۔ اللہ حافظ۔